چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر پروگرام شروع ہو چکا ہے بچوں کا رمضان۔ پیاری پیاری باتیں ہوں گی اس پروگرام میں، تو شامل رہنا ہے ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک۔ سنیں گے درود پاک کی فضیلت۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور پیاری بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گھروں پر بھی جو بچے موجود ہیں انہوں نے موجود ہی رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا، کیونکہ بچے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے ایک کام لگ کر نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ ہاں، حالانکہ جو کام ہم لگ کر کریں گے وہ کام ٹھیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ اور بہت سارے جو ہمارے کام خراب ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سے ایک کام تھوڑی دیر تک نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیکھنے کی ہے۔ ایک کام جو کر رہے ہیں نا آپ، اس پر آپ کی پوری توجہ ہو۔ اگر آپ کی توجہ بار بار ہٹے گی تو پھر آپ کا کام جو 15 منٹ میں ہونا تھا وہ شاید 15 گھنٹے لے جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، یا 15-20 منٹ 15 منٹ کا کام 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کچھ بھی یاد کرتے ہیں، وہ آپ یہ آج سیکھ لیجئے کہ ہم جب یاد کر رہے ہیں نا تو بس بولے میں نے یہ یاد کر کے پھر ادھر ادھر دیکھوں گا، کیا زونے یاد کر کے، ورنہ ہوتا ہے کیا، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں 2 1 2 2 2 4، ایک مثال ہے، پھر یاد ہو 2 1 2، تو اس طرح وہ 2 کا ٹیبل بھی وہ آپ کے لیے پہاڑ بن جائے گا، بہت دیر لگ جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ بولے میں نہ ادھر دیکھوں گا نہ ادھر نہ ادھر ادھر کہیں نہیں، بس جب یہ یاد ہو جائے گا، میں نے ایک ٹارگٹ لے لیا، اس کے بعد آگے ایک آیت مجھے یاد کرنی ہے، یہ یاد ہوگی، پھر کچھ کروں گا، پھر کچھ دیکھوں گا۔ وہ الگ بات ہے امی کی آواز آ جائے، ابو کی آواز آ جائے، لیکن آپ نے ادھر ادھر سوچنا دیکھنا نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ہوتا یہی ہے کہ تھوڑی دیر ہم کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا فوکس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کام ہم سے صحیح نہیں ہو پاتا، ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا ٹائم بچانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوں فوکس کہاں ہو۔ ہاں، جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کا فوکس یہاں ہونا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، ورنہ ہوگا کیا، یہاں بیٹھے ہیں، سوچ کہاں کے لیے رہے، گراؤنڈ میں، کھیل میں، اس کام میں، اس کام میں، تو جو یہ ابھی کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ سے صحیح ہو نہیں رہا۔ جو یہاں باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی گھڑی میں لگا ہے، کوئی ادھر پیچھے لگا ہے، کوئی اپنے دوپٹے میں مصروف ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں مائک ہو تو وہ مائک میں انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اور جو کام مزید آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا، تو کوئی کام تو صحیح کریں، جو کام کر رہے ہیں وہ کام کریں، پھر جب دوسرا کام کا ٹائم ہوگا تو وہ کریے گا۔ تو یہ بڑوں اور بچوں سب کے لیے ہے کہ جس کام میں آپ ہوں اس پہ فوکس رکھیں تو وہ کام ٹھیک ہوگا، ورنہ آپ یہاں ہیں سوچ کہیں رہے ہیں تو یہاں کام ٹھیک نہیں ہوا، اور جب آپ وہاں پر ہوں گے تو پھر سوچ یہاں رہے ہوں گے تو وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ لہٰذا فوکس اپنا ایک جگہ ہونا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ پروگرام ہے بچوں کا رمضان، اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور شامل کریں گے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم پروگرام میں موجود ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے آج کی دعا۔ جی ہاں پیارے بچوں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئیں
دعا کے اس سفر میں ایک منزل اور آگے چلیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنی دعاؤں میں مسلمان بھائی اور بہنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میں وہ گھر والے بہن بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی تو ہیں نا، تو ہمیں ان سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اے اللہ پاک مسلمانوں کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مسلمانوں کو کامیابی اور ترقیاں عطا فرما، دشمنوں سے سب کی حفاظت فرما، آمین وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دعائیں تمام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی احادیث شریف میں بھی بہت فضائل آئے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کو کوئی دعا اس سے زیادہ پسند نہیں کہ کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ پاک ساری امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو روزانہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے 27 ٹائمز استغفار کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں اس پروگرام کے اس سیگمنٹ آج کی دعا میں، تو آپ سب نے اس پروگرام کو بھی روزانہ دیکھنا چاہیے اور اس سیگمنٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں اسے بھی یاد رکھنی چاہیے۔ تو آج بھی ہم ایک دعا یاد کریں گے۔ انفارمیٹیو باتیں تو ہم نے کر لی، آئے اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں، دعا بھی یاد کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ہم دعا یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم یاد کریں گے۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد سارے مل کے یاد بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ یہ دعا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے۔ تو پیارے بچے جب گھر میں داخل ہوں گے سلام بھی کریں گے اور دعا بھی۔ دعا کیسے پڑھیں گے؟ یاد نہیں ہوگی تو آج یاد کر لیتے ہیں، پھر ہم دعا پڑھیں گے۔ تو سارے مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم اللہم انی اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک خیر المولج خیر المولج خیر المولج وخیر المخرج وخیر المخرج وخیر المخرج اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج۔ تو کس کس کو یاد ہو گئی؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو یاد ہو گئی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ بھائی کون سنا رہا ہے؟ وہ آخر میں جو بیٹھے ان کو دے دیں مائک بھائی۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ جی صحیح سنا ہے بھائی، ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ جی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ نیچے کرنے ہیں اول تو پہلے، اور اس دعا کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ کب کی دعا ہے؟ تو اب اس کو یاد رکھنا ہے اور جب گھر میں داخل ہوں تو یاد سے پڑھنا بھی ہے۔ دعا یاد ہوتی ہے پر پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہم یاد کر رہے ہیں، یہ جس چیز کی دعائیں کوشش کریں کہ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ چلتے ہیں آگے اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ طہارت اور عبادت۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی سیگمنٹ ہے طہارت اور عبادت۔ اس میں ہم سنا کرتے ہیں صفائی ستھرائی پاکیزگی کے بارے میں جو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں باتیں۔ اور آج ہم بات کریں گے دانتوں کی صفائی۔ کس کی صفائی؟ دانت بہت اہم ہے، کیونکہ دانتوں سے کیا کیا کرتے ہیں ہم؟ کھاتے پیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں۔ ہاں بھائی دانتوں سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو مائک دیں بھائی، یہ جو آگے بیٹھے ہوئے چھوٹے سے بچے، مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمار۔ عمار۔ دانت سے کیا کرتے ہیں ہم؟ دانت ہیں آپ کے پاس؟ ہیں دانت؟ کون ہے پیچھے یہ جو آپ کے بیٹھے ہیں؟ رشتہ دار ہیں آپ کے؟ مائک میں کزن۔ تو ابھی پہچان کے پھر بتا رہے ہیں ہاں کزن ہی ہے۔ کیا نام ہے ان کا کزن کا؟ پھر دیکھ رہے نام بتا دو بھائی۔
تو نہ آپ ہی نے بتانا ہے، آپ ہی نے بتانا ہے. تو کزن کا نام نہیں پتا آپ کو؟ ابراہیم. ابھی پتا چلا ہے؟ پتا رکھنا ہے نا بھائی، کزن کا نام پتا، بلکہ جو آپ کے ابھی پڑوس میں بیٹھے ان کا بھی نام پتا ہونا چاہیے. کون ہو بھائی، خیریت ہے؟ سب ایک دوسرے کے نام پتا ہونے چاہیے. تو ابھی کیا نام ہے؟ ابراہیم. ہاں، تو ابراہیم بھائی آپ کے جواب دیں گے. دانت آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں؟ ہیں دانت؟ کتنے ہیں؟ سوچ رہے ہیں. 32. 32 دانت ہیں آپ کے پاس؟ دیکھ لیں بھائی. ہاں بھائی 32 دانت ہیں آپ کے پاس. کتنے ہیں مائک میں؟ 32 دانت. ویسے جو میری معلومات ہیں وہ بڑوں کے ہوتے ہیں، بچوں کے کم ہوتے ہیں. ہاں، کیسے کم ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں، تو دانتوں کی حفاظت نہ کریں تو دانت اڑ جاتے ہیں. ٹوٹ جاتے ہیں. پھر کیسے لگیں گے دانت کم ہو تو؟ ایک آدھ دانت آگے پیچھے سے کم ہے. مسکرائیں گے تو کیسی شکل آئے گی؟ بولے کہ سیلفی، مسکرائیں. ہم مسکرائیں گے بیچ میں سے کھڑکیاں آئیں گی دانتوں کی جگہ. تو وہ کیا ہو گیا؟ دانت کون لے گیا؟ چوہا. کیڑا کھا گیا. نہ چڑیا لے گئے نہ چوہا. کیڑا تو لگ جاتا ہے نا، اور اس سے پھر دانت خراب ہو جاتا ہے. کبھی نکلوانے وہ درد ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ درد. پھر نکالنا پڑتا ہے یا کچھ اور ہو جاتے ہیں مسائل. تو اس لیے اپنے دانتوں کی حفاظت کریں. ہم دانتوں سے کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک بار. ہم دانتوں سے ایک دوسرے کو کاٹ بھی لیتے ہیں. دانتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں. تو یہ کام اچھا نہیں ہے. اس کاٹم کٹائی میں نا دانت ٹوٹ بھی سکتا ہے. جب آپ کسی کے دانت گاڑیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا ہاتھ کھینچے گا، اور ہاتھ کے ساتھ آپ کا دانت بھی باہر آ گیا تو یہ بہت تکلیف بھی ہوگی. لہٰذا دانتوں سے کاٹنا نہیں ہے. کھانے کو کاٹنا ہے، کھانا کاٹیں اچھی طریقے سے. جو کاٹنے کی چیز ہے وہ نہیں کاٹتے. ہاں بھائی، کھانا کھا رہے ہیں تو نوالے کو کیا کریں گے؟ یہ بہت ہوتا ہے بڑے بچے سب کا. تھوڑا سا رکھا منہ میں، تھوڑا سا چبایا اور پیٹ میں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اب جو وہ نوالا چبا ہی نہیں ابھی، پھر کون چبائے گا اس کو؟ پیٹ چبائے گا، آنتیں چبائیں گی. تو یہ آنتوں کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہضم کرنا ہے. چبانا کس کا کام ہے؟ تو دانتوں سے صحیح سے چبائیں، اس کے بعد پھر اندر نگلیں. ٹھیک ہے، پھر وہ صحیح سے آپ کا ہضم ہوگا. ورنہ منہ نے اپنا کام کیا نہیں تو پھر پیٹ کو پرابلم ہوتی ہے. تو دانتوں کا خیال رکھیں. دانت اچھے ہوں گے، صاف ستھرے تیز ترار ہیں تو خوب اچھے سے کھانا بھی کھایا جائے گا. جب دانتوں میں درد ہوتا ہوا کسی کے درد ہوا؟ اتنی مشکل ہو جاتی ہے نا، کچھ اچھا نہیں لگتا. بس نیچے کر لیں، نیچے کر لیں. تو پھر کچھ اچھا لگتا ہے؟ کچھ کھایا، کتنا اچھا برگر دل کرتا کھانے کا؟ کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا جب دانت میں درد ہو رہا ہو. بس کسی طرح یہ صحیح ہو جائے، کسی طرح صحیح ہو جائے. تو لہٰذا یہ دانت اتنی اہم چیز ہے، لہٰذا ہم اس کو صاف کریں. اور دانت صاف کرنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے مسواک. کیا ہے؟ اس کے آج ہم کچھ فضائل سنیں گے. جہاں دانت صاف ہو جاتے ہیں، اچھی نیت ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت نے مسواک کی فضیلت پر ایک بک لیٹ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے مسواک شریف کے فضائل. مسواک شریف کے فضائل. ٹھیک ہے جی. اسی رسالے سے کچھ مسواک کی برکتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مسواک کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. مسواک کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. مسواک کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے. مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے. مسواک جسم کو طاقت دیتی ہے. مسواک جسم کو ہاں. اور کیا چیز دور ہوتی ہے اس سے؟ بلغم. بلغم پتہ گلے میں آ جاتا ہے نا، کتنا مشکل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس سے وہ بلغم بھی دور ہوگا. مسواک سے میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. کیا چیز اسٹرانگ ہوتی ہے؟ ہاں. ایک میموری ہوتی ہے فون میں، وہ فون کی میموری بھی چاہیے ہوتی ہے نا. جتنی میموری ہوگی اتنا اچھا فون چلتا ہے. تو ہماری میموری کہاں ہے؟ دماغ میں. تو جتنا اچھی آپ کی میموری ہوگی اتنے اچھے آپ چلیں گے. عقل بڑھتی ہے. مسواک دل کو پاک کرتی ہے. دل کو ویسے تو منہ صاف کر رہی ہے لیکن دل بھی پاک ہو جاتا ہے. مسواک سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. فرشتے خوش ہوتے اور شیطان ناراض ہوتا ہے. فرشتے خوش ہوتے اور شیطان ناراض ہوتا ہے. اور روزے میں بھی مسواک کر سکتے ہیں. روزے میں بھی ہاں. پیسٹ نہیں کر سکتے، بروش پیسٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن مسواک کر سکتے ہیں. تو روزے میں کریں مسواک، منہ بھی رہے گا آپ کا صاف. کیا بات ہے جی. مسواک کرنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے.
مسواک کرنے والا قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، یعنی مسواک شریف میں اللہ پاک کی رضا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، شیطان ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، لہٰذا مسواک لیں اور کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ جی یہ تھا سیگمنٹ طہارت اور عبادت، طہارت اور عبادت۔ اب چلتے ہیں آگے اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ سنو اور سیکھو۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ تو پیارے بچوں اور کیڈس مدرسے کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ سنو اور سیکھو کا۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم اسٹوری سنتے ہیں۔ اسٹوری پیارے بچوں ایک عابد شخص کی ہے۔ کس کی ہے؟ ہاں، اور وہ عابد شخص سے کس طرح مغفرت ہوئی کہ انہوں نے دوسرے پر رحم کیا تھا، تو اس طرح ان کی مغفرت ہو گئی تھی۔ اسی سے متعلق آج اسٹوری ہم تفصیل سے سنتے ہیں، تو بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ تو چلیں پیارے بچوں، کہانی کچھ اس طرح ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک عابد شخص اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا عبادت کرتا تھا۔ پیارے بچوں پتہ ہے عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ جو خوب عبادت کرتے ہیں نا، انہیں عابد کہتے ہیں۔ وہ 70 سال تک عبادت کرتا رہا اور کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں آیا۔ کون؟ وہ عابد شخص 70 سال تک اپنے گھر میں اکیلا عبادت کرتا رہا اور وہ کبھی گھر سے باہر نہیں آیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر آیا تو شیطان نے اسے گناہ کرنے میں مصروف کر دیا اور وہ 7 دن تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا۔ پیارے بچوں، پھر 7 دن کے بعد جب اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی، اور پیارے بچوں وہاں سے چلا گیا۔ کون چلا گیا؟ عابد شخص وہاں سے چلا گیا۔ پھر ہوا کچھ اس طرح، وہ اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ تھا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا تو نماز پڑھتا، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا جو اس نے کیے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 فقیر رہتے تھے۔ کتنے فقیر؟ 12 فقیر رہتے تھے، 12 فقیر رہتے تھے۔ وہ عابد شخص بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان فقیروں کے پاس سو گیا۔ جب بندہ تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے نا، تو عابد شخص تھا، وہ تھک گیا، وہ تھکاوٹ کی وجہ سے فقیروں کے پاس سو گیا۔ پھر ہوا کچھ اس طرح، ایک نیک شخص روزانہ ان 12 فقیروں کو ایک روٹی دے جاتا تھا۔ اس دن جب وہ نیک شخص آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد شخص کو بھی فقیر سمجھ کر ایک روٹی دے دی۔ جو عابد شخص کہاں سو گیا تھا؟ فقیروں کے پاس تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا تھا، اور ایک نیک آدمی آتا تھا جو 12 فقیروں کو روٹی ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، وہ عابد شخص کو فقیر سمجھ کے روٹی دے دی۔ تو ان 12 فقیروں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی، تو اس ایک فقیر نے اس نیک شخص سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ نیک شخص نے کہا کہ میں نے تو 12 کے 12 روٹیاں بانٹ دی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں۔ پھر اس نے فقیروں سے پوچھا، تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر اس نیک شخص نے اس فقیر سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں روٹی نہیں دوں گا۔ جب اس عابد شخص نے یہ سنا تو اس فقیر پر بڑا رحم آیا، تو اس عابد شخص کو اس فقیر پر بہت رحم آیا اور اس نے وہ روٹی اس فقیر کو دے دی۔ وہ خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، پھر اس کے مرنے کے بعد جب اس کے 70 سال کی عبادت اور وہ دن جو اس نے اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے تھے، جو انہیں 7 دن گزارے تھے نافرمانی میں، ان دنوں کا حساب کیا گیا تو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے ہوئے دن اس کے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئے۔ پھر جب ان نافرمانی والے دنوں کا حساب اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے اس فقیر کو دی تھی، تو وہ روٹی کا ثواب ان دنوں سے زیادہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اب پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً شرمندہ ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، دوسری بات یہ پتہ چلی، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ نمبر 3، اور دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا کہ کس طرح اس عابد یعنی عبادت کرنے والے شخص نے فقیر پر رحم کیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو پیارے بچوں، اس اسٹوری کو آپ نے اچھے طریقے سے سنا بھی ہوگا، ابھی اس سے سوالات بھی ہوں گے، اور آپ نے جو سبق ملا اس اسٹوری سے، اس پہ آپ نے
عمل بھی کرنا ہے. تو شاہ صاحب اب آپ سوال کیجئے کہ انہوں نے زیادہ صحیح سنی ہے. جی بھائی پیارے بچوں جوابات دینے ہیں لیکن یہاں بورڈ پر آ کر یہ ہینگ کرنا ہے جواب. یہاں پر تختیوں میں موجود ہے ہمارے پاس جواب. ٹیم اے سے کون آ رہا ہے پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے؟ عابد کسے کہتے ہیں؟ آپ آ جائیں جی, جلدی سے ٹانگیں گے آپ اے والی سائڈ پر. اس میں سے آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے. عابد کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے ڈھونڈیں. ٹیم بی سے جب تک میں بلا رہا ہوں, ٹیم بی سے آئیں گے جواب دینے کے لیے آپ. اور سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ عابد کس جگہ عبادت کرتا تھا؟ یہاں پر ڈھونڈنا ہے آپ نے, جلدی, اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹیم اے عابد کسے کہتے ہیں؟ ٹیم بی وہ عابد کس جگہ عبادت کرتا تھا؟ یہ تو ٹیم اے اور ٹیم بی ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں پر مل نہیں رہا. جی جلدی جلدی جلدی. اور آگے آگے وہ عابد کس جگہ عبادت کرتا تھا؟ یہ ٹیم بی کو مل گیا ہے. اس کے اندر ٹانگیں گے سوراخ میں, ہاں اس کو یوں لگائیں گے جلدی سے. اور ٹیم اے کو بھی مل گیا جواب. ٹیم اے نے جواب دیا ہے جو اللہ پاک کی خوب عبادت کرتا ہے, جواب. اور ٹیم بی کا جواب اپنے چھوٹے سے گھر میں عبادت کرتا تھا وہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. ٹیم اے سے آئیں گے, چلے آپ آ جائیں. اور آپ کے لیے سوال ہے کتنے سال تک عبادت کی تھی اس عابد نے؟ یہاں پر آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور ٹیم بی سے آ جائیں, ٹیم بی سے, چلو آپ آ جائیں یہاں سے. جی کتنے دن تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا؟ سوال ہے کتنے دن تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا؟ پہلے وہ عبادت کرتا تھا, پھر باہر آ کے کچھ دن تک وہ نافرمانی کرتا رہا. انہوں نے ڈھونڈ لیا, اوپر لگائیں گے. یہ رہا, یہ ہے ادھر. چلے جی, ٹیم بی نے ڈھونڈا ہے پہلے 7 دن تک وہ نافرمانی کرتا رہا. اور ٹیم اے کا سوال تھا کہ کتنے سال عبادت کی تھی؟ 70 سال. جواب دونوں کے درست ہیں, اپنی جگہ پر آئیں گے. جی ٹیم اے سے اب کون آئے گا؟ آپ ہی آ جائیں. چلیں آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ عابد جہاں گیا وہاں کتنے فقیر تھے؟ عابد جہاں گیا وہاں کتنے فقیر تھے؟ اور ٹیم بی سے آ جائیں, آپ آ جائیں. چلے آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے سب فقیروں کو کتنی روٹیاں ملتی تھیں؟ کتنی روٹیاں ملتی تھی؟ اوپر لگائیں گے. جہاں عابد گیا وہاں کتنے فقیر تھے؟ 12. اور سب کو روٹیاں کتنی ملتی تھیں؟ 1. دونوں کا جواب درست ہے. اب کون آئے گا؟ چلے آپ آ جائیں. آپ سے سوال ہے عابد شخص کا انتقال کس حالت میں ہوا؟ عابد شخص کا انتقال کس حالت میں ہوا؟ اب چلے آپ آ جائیں. آپ کے لیے ہے روٹی فقیر کو دینے سے عابد کو کیا فائدہ ہوا؟ روٹی فقیر کو دینے سے عابد کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹیم اے نے جواب ڈھونڈ لیا ہے. کس حالت میں انتقال ہوا تھا عابد کا؟ بھوک کی حالت میں. اور ٹیم بی کا جواب آ گیا ہے کہ وہ روٹی دینے سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. جی تو اس طریقے سے ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. جی سیگمنٹ شامل کریں گے رمضان ان ہسٹری. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سن رہے تھے جو بڑے شوق سے اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا اور جس کی برکت سے نہر کا کڑوا پانی میٹھا ہو چکا تھا اور اسے خواب میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دی گئی تھی جس کا نام دارالسرور تھا. آئیے اب اس واقعے کا بقیہ حصہ سنتے ہیں. پیارے بچوں, حضرت سالم بن زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان کا یہ خواب سن کر میں واپس آ گیا. 7ویں دن جمعہ تھا. نوجوان نماز فجر کے لیے وضو کرنے نہر پر گیا. اس کا پاؤں پھسلا تو نہر میں ڈوب گیا. جب ہم نے اسے نکالا تو وہ انتقال کر چکا تھا. فجر کی نماز کے بعد ہم نے اسے دفنا دیا. 3 دن بعد میں نے اسے خواب میں ایک پل کی طرف آتے ہوئے دیکھا. اس نے بہترین ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا, اے ابو مردی رحمت اللہ علیہ, میرے رحیم و کریم اللہ پاک نے دارالسرور میں میری مہمان نوازی فرمائی اور مجھے وہ بہترین گھر عطا فرما دیا ہے. آپ جانتے ہیں اس میں میرے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی گئی ہیں. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نوجوان سے کہا, وہاں کی نعمتوں کی خوبیاں بیان کرو. وہ کہنے لگا, آپ کا بھلا ہو, وہ اتنی شاندار نعمتیں ہیں کہ تعریف کرنے والوں کی زبانیں ان کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتی. اگر آپ وہاں کی نعمتیں چاہتے ہیں تو آپ بھی میری طرح
इंशाल्लाह खूब इबादत करें। ऐ काश मेरे घर वाले जानते कि उनके लिए मेरे साथ क्या क्या नेमतें तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऐसे खूबसूरत और सजे हुए घर हैं जिनमें हर वो चीज होगी जो वो चाहेंगे, और इंशाल्लाह आप भी उनके साथ होंगे। बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बाद मेरी आँख खुल गई। अल्लाह पाक की उन बुजुर्ग और उस नौजवान पर रहमतें हों और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, प्रोग्राम है बच्चों का रमज़ान, और अब शामिल करेंगे हम अपने प्रोग्राम में सेगमेंट हदीस टाइम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है हदीस टाइम। इसमें मैं आपको सबसे पहले हदीस पढ़कर सुनाऊंगा, फिर आपको याद करवाऊंगा। हदीस ये है, फरमाने आख नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम है, अदबुस्सूई का इर्क सू। तर्जमा, बेअदबी बहुत बुरी आदत की तरह है। प्यारे बच्चों, हम हदीस पाक याद करेंगे, आए साथ याद करते हैं। अदबुस्सूई अदबुस्सूई का इर्क सू, अदबुस्सूई का इर्क सू, अदबुस्सूई का इर्क सू। तर्जमा, बेअदबी बहुत बुरी आदत की तरह है। बेअदबी बहुत बुरी आदत की तरह है। ये तो बापू याद हो गया। हाँ भाई, याद हो गया? क्या बात है, एक दफ़ा पढ़ते ही याद हो जाता है आपको। बड़े ज़हीन बच्चे लग रहे हैं भाई। ज़रा तर्जमा कौन सुनाएगा? सुनाए, माइक दो ने। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। बेअदबी बहुत बुरी आदत की तरह है। ज़बरदस्त भाई, बेअदबी बहुत बुरी आदत की तरह है। और कौन सुना रहा है? जिसके पास माइक है। बेअदबी बहुत बुरी आदत की तरह है। अरबी? अदबुस्सूई का इर्क सू। वाह, क्या बात है। अदबुस्सूई का इर्क सू। हाँ भाई, कौन सुनाएगा? आयशा बाजी के अलावा और दूसरी बाजी, नाम क्या था आपका? महानूर फातिमा। महानूर फातिमा और आयशा बाजी नहीं सुनाएंगी। इनके अलावा जो 3 और बाजी हैं, बल्कि ये वाली हमारी छोटी वाली बाजी जो हैं, ये भी नहीं सुनाएंगी। अब 2 रह गई हैं। हाँ भाई, नहीं सुना रही भाई, ये नहीं सुना रही हैं। चले, अदबुस्सूई का इर्क सू, यानी बेअदबी बहुत बुरी आदत। तो हमें बेअदब नहीं होना, बल्कि क्या होना है? बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। बदनसीब या बेनसीब। तो बाज़ होते हैं जो अदब नहीं करते, बड़ों के सामने भी उनके तरीक़े ठीक नहीं होते। उनका अदब होता है ना, एक बड़े मौजूद हैं तो ख़ास तौर पे उनके सामने हमारा अंदाज़ अलग होना चाहिए। अब्बू हैं, अम्मी हैं, उनके सामने हमारी निगाहें नीची होनी चाहिए, आवाज़ नीची होनी चाहिए। बाज़ जो अम्मी अब्बू के सामने भी चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और हरकतें समझते हैं बेअदबी वाली कौन सी होती हैं। नहीं समझते तो समझना चाहिए। तो हमें अंदाज़ हमारा कैसा होना चाहिए? बाअदब होना चाहिए। बेअदबी अच्छी बात नहीं है। ज़बान चलाना बड़ों के साथ अच्छी बात नहीं है। जो शर्म वाले, हया वाले और थोड़ी सी झिझक होती है ना, झिझक समझते हैं, देखो तो बिल्कुल बड़े हैं, उनके परवाह ही नहीं, कोई बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ बास का, तो वो अच्छा अंदाज़ अच्छा नहीं है। जब कोई बड़ा हमारे सामने मौजूद है तो हमारे अंदाज से, हमारे हर हरकत से पता चलना चाहिए कि ये बड़े का अदब कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ होते हैं बिल्कुल ही डर जाते हैं, ऐसे पता नहीं क्या होने वाला है, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। और बड़े का अदब हमारे हर अंदाज से झलकना चाहिए। अदब अच्छी चीज़ है और बेअदबी अच्छी नहीं है। बड़े जो है ना, नोट कर लेते हैं ये बच्चा बाअदब है या बेअदब है। बात समझ में आ रही है? चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, वो पता चल जाता है बात करने से, अंदाज से कि ये अदब कर रहा है या बेअदब है। तो फिर वो उसी तरह आपको भी ट्रीट करते हैं। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी तवज्जो रखनी है। बच्चे भी समझ तो रखते हैं ना, बच्चे होते हैं, पागल तो नहीं होते, समझ होती है। तो आपने समझने की भी कोशिश करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा तेज़ी दिखाते ना कुछ, तो वो बड़े को समझ में आ जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। फिर हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उसी तरह ट्रीट किया जाए कि जो आपको अच्छा लगे, तो आपका बड़ों के साथ अंदाज ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, बड़ों के साथ अदब वाला और बच्चों के साथ शफकत वाला। बच्चों के साथ
شفقت والا. آپ بچے ہیں, آپ بولیں گے ہم تو خود بچے ہیں, تو بھائی آپ سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آخری سائز بیٹھا ہے یہاں کوئی, سارے آخری سائز ہیں, آپ سے چھوٹا نہیں ہے کوئی؟ یہ والی تو سب سے چھوٹی ہیں. آپ سے چھوٹی ہیں کوئی؟ مائک میں بتانا ہے. نہیں. آپ کے گھر میں نہیں ہوگا نا, ویسے تو ہوتے ہیں نا, اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے اور ہوتے ہیں. تو جو بچہ ہے وہ اپنے سے چھوٹے بچے کے ساتھ اچھے انداز سے, شفقت والے, اور جو بڑے ہم سے ان کے ساتھ ادب والا انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی بچوں, تو یہ ہے پروگرام بچوں کا رمضان. تو اس میں ہم سیکھ رہے ہیں اچھی اچھی باتیں, رمضان میں ہیں اچھے اچھے پیغام, مدنی چینل کے ساتھ, کڈز مدنی چینل کے ساتھ. اور اب چلیں گے آگے اور شامل کریں گے 3 اشاروں میں سیگمنٹ. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. جی سیگمنٹ ہے 3 اشاروں میں. یہاں پر آپ نے آنا ہے, بچے آتے جائیں گے باری باری, اور یہاں نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. جو نمبر کا ڈبہ آپ سلیکٹ کریں گے اس کے اندر یہاں 3 اشارے موجود ہوں گے. جو ہے نا تختیاں رکھی ہوئی ہیں, بورڈز ہیں, یہ 3 اس میں اشارے ہیں. وہ اشارے آپ کو دیے جائیں گے, اس سے آپ نے پک کرنا ہے کہ اس ڈبے کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے, کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ٹیم میں سے کون آئیں گے بھائی؟ جلدی سے آ جائیے, آپ آ جائیے جی. کون سا ڈبہ سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 2. جی نمبر 2 آپ کے لیے اشارہ. انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہیں, کس کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا اشارہ, وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ پاک کے نبیوں کے پاس وحی لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا جواب ٹھیک ہوا یا نہیں. جواب ان کا درست ہے. جواب ان کا درست ہے. اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. ہاں بھائی بچیوں میں سے آپ 2 میں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں, گرین اسکارف میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, جلدی سے آئیں گی. جی سامنے کھڑا ہونا ہے, مائک لے کے آپ نے مائک میں نمبر بتانا ہے. 1. چلیں جی 1 آپ کے لیے ہے ایک ایسی خوبصورت جگہ جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. دوسرا اشارہ, اس جگہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے مگر ابھی ہم اس جگہ جا نہیں سکتے. ایک اور دے دیتا ہوں, تھوڑا مشکل ہے. مرنے کے بعد صرف مسلمان وہاں جائیں گے. جنت. جواب ہاں یہ ہوئی نا بات. جی جواب ان کا درست ہے, جنت. ہاں جی مائک لے کر آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ آگے آئیں گی. کیا نام ہے آپ کا؟ جی باکس سلیکٹ کریں گی. 3 باکس. چلیں جی آپ کے لیے اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک نواسے یعنی بیٹی کے بیٹے ہیں. ایک اشارہ ہو گیا. اور دوسرا اشارہ آپ کے لیے ہے کہ مدینہ پاک میں قبرستان جو ہے جنت البقیع, اس میں اپنی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ ان کا مزار شریف ہے. اور تیسرا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جان ہیں. تینوں تھوڑا مشکل ہے, دیکھتے ہیں. امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, 2 نام سنے ہوں گے نا, امام حسین اور امام, ملتا جلتا نام ہے. امام حسین اور امام حسن. جلدی باجی, امام حسین اور امام حسن. اب تو بول دیں, سب بول رہے ہیں. چلیں ان کو بتا دیں بھائی, ان کے کان میں بتا دیں, ان سے پوچھ کے آ جائیں. جلدی سے پوچھ کے آئیں, جلدی سے. جی امام حسین نہیں, امام حسن. ٹھیک ہے, امام حسین کے بڑے بھائی جان ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, سیکھ جائیں گی, اپنی جگہ پر آ جائیں, بیٹھیں گی. امام حسن رضی اللہ عنہ یہ تھے. جی بھائی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ ٹیم بی سے جو نہیں آئے ہو آپ آ جائیں. آپ ہی آئیں گے, جلدی سے آ جائے گا. ادھر ادھر دیکھیں گے نا تو اس کے مائک لے لیجئے, پھر کوئی اور اٹھ کے آ جائے گا. اگر غلط اشارہ بھی ہوگا تو چلیں ہم واپس بٹھا دیں گے, پیچھے بیٹھ جائیں. اٹھ کے نمبر بتائیں گے. نمبر 4. جی آپ کے لیے اشارے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. دوسرا اشارہ ہے اس سنت کو آنکھوں میں استعمال کیا جاتا ہے. سرما. تیسرا اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر رات آنکھوں میں اس کو استعمال فرماتے تھے, اور جواب دیا گیا ہے سرما. جواب درست ہے, اپنی جگہ بیٹھیں گے. جی بھائی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چھوٹے بچوں میں سے کوئی
نہیں کوشش کر رہے؟ چلیں جی آپ آ جائیں سامنے جو ہے. ہاں آپ آ جائیں جی. نمبر 5. نمبر 5 میں اشارہ ہے آپ کے لیے. آگے آ جائیں جی. ایک مشہور بزرگ جنہیں ہند کا سلطان بھی کہا جاتا ہے, اگر پہنچ گئے ہوں تو بتا سکتے ہیں, وہ غریبوں کو بہت نوازتے ہیں. ان کے مشہور نام کے ساتھ خواجہ لکھا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. اپنی جگہ بیٹھیں گے. اب کون آئیں گے جو نہیں آئے ہوں, بہت کم آئے ہوں. آ گئے, سبھی نے کر ہی لیا, اور کون رہ گیا؟ آپ نہیں آتے. آئیں گے نہیں؟ کوشش کر لیں. چلے جی اور کون؟ آپ آ جائیں. آخری ہے آپ کے لیے, آپ کے لیے اشارہ ہے. سامنے آئیں گے مائک لے کر. ایک دروازہ ہے. کون سا دروازہ ہوگا؟ یہ دروازہ مسلمانوں کی مقدس جگہ کا دروازہ ہے. جنت البقیع. دروازہ ہے وہاں. ہو سکتا ہے دروازہ ہو, لیکن دروازہ اس کا کہاں یاد کیا جاتا ہے؟ جنت کا دروازہ. آخری سنیے گا. یہ دروازہ زمین سے تھوڑا بلند اور گولڈن کلر کا ہے. دروازہ دیکھا ہوا ہے آپ نے جنت کا؟ پہنچنا چاہیے. دیکھیں کتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے. زمین سے تھوڑا بلند گولڈن کلر کا. کعبے کا دروازہ. کعبے کا دروازہ. اور جواب کعبہ شریف کا دروازہ ہے. کعبہ شریف کا دروازہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانا عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. جی سیگمنٹ شامل کریں گے پیاری پیاری باتیں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی بھائی پیاری پیاری باتوں کے لیے کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے 5 بچے آئیں گے. 5 بچے چاہیے ہوں گے. جی آپ نے یہاں سے ایک جملہ ہے, آپ نے بنانا ہوگا مسجد میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں. ابھی رک جائیے گا, رکھ دیجئے گا. مسجد میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں. اور آپ کی طرف سے 5 بچے کون آئیں گے؟ جی آپ آ جائیں, 5 لائن سے جو ہیں. آپ کا یہ ہے بورڈ, اور اس میں سے آپ نے لائن سے جملہ ہونا چاہیے بالکل صحیح سیکوینس میں. جملہ ہے مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جی آپ لوگوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کون بناتا ہے جلدی. ٹیم اے کے لیے ہے مسجد میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں. مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بالکل سیکوینس ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کون پہلے بناتا ہے. مسجد میں اللہ پاک کی رحمت برستی ہیں. جلدی. ٹیم اے بنا چکی ہے. مسجد میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں. یوں ہو جائے گا, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیے گا کیمرے کی طرف. آپ لوگ یوں گھوم جائیے گا. جی اور ٹیم بی سے کیا جملہ بنا ہے بھائی؟ میں آ جاتا ہوں یہاں سے یوں بنا ہے مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور یہاں بنا ہے مسجد میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں. لیکن بنایا ٹیم اے نے پہلے. جلدی ہے, چلے کوئی بات نہیں, بنا دونوں لیا. یہ رکھ دیجئے گا اور اپنی جگہ چلیے گا. جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. دعا میں یاد رکھیے گا, نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی. چلو روزہ رکھے, افطار چکھے, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل